اللہ 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 اللہ۔ مجھے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کی سکرات، موت کیا ہے، اس کا پارٹ 2 ملاحظہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت 2 لینے والے تمہارے پاس آئیں گے، ایک تمہارے دائیں ایک بائیں بیٹھا ہوگا، تب تم کیا کرو گے؟ کیا تم ان سے بھاگ پاؤ گے، یا تمہارے یہ پیر تمہارے مولوی تمہیں بچا لیں گے؟ تم یہ اگر سوچتے ہو تو یاد رکھنا، اس شیر کو دیکھ لو، اسے کتنی تکلیف سے موت آئی۔ اگر ہم بھی یہ تکلیف تمہیں دے دیں تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکال پائے گا، اور اس کے پاس لینے والے تیار کھڑے ہیں اور لفظ بھی نہیں نکال سکتا ہے، اس کی یہ ہمت نہیں، اس کی یہ طاقت نہیں وہ کچھ کر سکے، اور تم یہ سمجھتے ہو تم موت سے بھاگ جاؤ گے، تم موت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس موت کی تکلیف کو دیکھ لو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو مسلمانوں، ورنہ تمہارا حشر کہیں اس سے برا نہ ہو جائے، کہیں اس سے برے تمہیں تکلیف نہ آ جائے۔ یہ اللہ نے ایک نمونہ دکھایا، اللہ نے ایک موت کی نشانی دکھائی ہے کہ دیکھو کتنی تکلیف سے روح نکلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے موت آتے وقت۔ اے انسان، میرے حکم کو مان لے، میری باتوں کو مان لے، اور موت سے ڈر اور مجھ سے توبہ کر لے۔ مجھے سامعین ذرا غور فکر کرے، آج ہماری حالت کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی موت کی بے ہوشی، جو موت آنے والی ہے وہ تیرے پاس آ چکی ہے، جس سے تو بھاگتا پھرتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بھاگ جائے گا اس موت سے؟ تو اس موت سے دور ہو جائے گا؟ موت سے تو بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، موت تجھے آ پہنچے گی۔ تو کسی مزار پر پہنچ جا، کسی پیر کے چوکھٹ پہ چلے جا، تو کوئی وظیفہ پڑھ لے، جیسے کہ آج ہمارے کئی بھائی بھیجتے ہیں، اس میں فلاں وظیفہ پڑھ لے، فلاں چیز پڑھ لے، اس سال موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے موت کی بے ہوشی ایسی خطرناک بے ہوشی، تو کتنا بھی بھاگ مگر تو بھاگ نہیں پائے گا۔ تو اس موت سے بھاگتا ہے، تو یہ سوچتا ہے تجھے فلاں پیر بچا لے گا، فلاں مولوی بچا لے گا، فلاں سنے بچا لے گی، فلاں درود بچا لے گا۔ موت سے تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا، موت برحق ہے۔ اور اللہ فرماتے اور شروع سے دیا جائے گا، یہ وعدہ ہے عذاب کے دن کا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے جس دن عذاب کا وعدہ ہے، قیامت کے دن کا وعدہ ہے، اس دن اب اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن اس شخص کے ساتھ ایک لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، نہیں جھٹلا نہیں سکتا وہ شخص، گواہی دینے والا اس کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً تو غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا غور فکر کر، اللہ کیا کہتے؟ یقیناً تو غفلت میں تھا، تو دنیا کی چیزوں میں پڑا تھا، تجھے موت سے غفلت ہو گئی تھی، تو موت کو بھول چکا تھا، اور تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو چاہ رہا تھا 1,00,000 میرے پاس ہے، میں 2,00,000 کر لوں، 2,00,000 ہو گیا میں 4,00,000 کر لوں، 4,00,000 ہو گیا میں 8,00,000 کر لوں۔ تو اس غفلت میں پڑا تھا، اور تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ جو موت اور تیرے بیچ میں ایک پردہ تھا، اس پردے کو ہم نے ہٹا دیا، اور تو نے وہ چیزیں دیکھ لی جو آج تک تجھے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی تیرے اور موت کے بیچ میں جو پردہ تھا وہ ہٹ گیا۔ اللہ اکبر، آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہے، آج تو فرشتے کو بھی دیکھتا ہے، آج تو قبر کے عذاب کو بھی دیکھتا ہے، مگر تیرے بولنے کی طاقت نہیں کہ تو لوگوں کو بتا سکے۔ اللہ نے تجھے ایک طاقت دی، ایک چھین لی۔ جب تک دنیا میں تھا تو لوگوں سے بولا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا، مگر تو موت کو نہیں جانتا تھا، قبر کو نہیں جانتا تھا۔
آج اللہ نے وہ چیز دکھا دی، تیری بولنے کی طاقت کو چھین لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس پردے کے ہٹنے سے پہلے ہم کوشش کریں کہ اللہ سے توبہ کریں، اس موت کی سکرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ فرماتے اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر شرکس کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو فرشتہ آپ کو لے کے جائے گا وہ کہے گا یہ حاضر ہے، یہ بدبخت سا کا حاضر ہے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ جو نیکی سے روکنے والا تھا، حد سے گزر جانے والا تھا اور شک کرنے والا تھا، اللہ اکبر، خود تو نیکی نہیں کرتا تھا، لوگوں کو بھی نیکی سے روکتا تھا اور اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا، اور شک کرنے والے نہیں، اللہ پر شک بھی کرتا تھا، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ قیامت دن میری مدد کر پائے گا نہیں کر پائے گا، آج چلو پیر صاحب کے پاس چلتے، چلو فلاں مزار پہ چلتے ہیں، ممکن وہ ہماری مدد کر دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمیں پہنچا دیں گے۔ اللہ فرماتے یہ شک کرنے والا تھا، یہ شخص شک کرنے والا تھا، اس شخص کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس کو مجھ پر یقین نہیں تھا، اسے دوسروں پر یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ آگے فرماتے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم موت تو دیں گے، مگر ایسی موت دیں گے دنیا بھی دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا۔ اللہ نے مجھے نہیں پیدا کیا، فلاں پیر صاحب نے پیدا کیا، میرے ماں باپ نے منت مانگی، میں پیدا ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، مگر یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، فلاں پیر صاحب نے اولاد دی، اللہ کہتا ہے بندے میں نے تجھے دی، بندہ کہتا ہے نہیں میں نے فلاں پیر صاحب نے دی، تو اللہ فرماتے ایسے اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو، یعنی ایسے شخص کو جو اللہ کا انکار کرتا، اللہ پہ شک کرے، اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ جب انسان اور شیطان جہنم میں چلے جائیں گے، آپس میں جھگڑا کرنے لگیں گے، تو شیطان کہے گا اے میرے رب، یعنی شیطان اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم تو پیر صاحب کو بس وسیلہ میں لگاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے شیطان کہتا ہے اے میرے رب، یعنی شیطان بھی اللہ کو رب مانتا ہے مگر اس کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا تو وہ شیطان بن گیا۔ تو ہاں اسے ہمارے بھائی جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ہوشیار ہو جائے۔ تو شیطان کہے گا اے میرے رب، یہ جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے انہیں غلط راستے پر چلایا، تو اللہ میں نے انہیں غلط راستے پہ نہیں چلایا، یہ تو خود غلط راستے پہ چلتے تھے، تو نے راستہ بتا دیا تھا، دو راستے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق پر نہیں چلا، میں نے انگلی نہیں پکڑی ان کی، میں نے ان کو راستے پہ نہیں چلایا، میں نے تو کہا کہ بھیا یہ دیکھو اچھی پکچر آئی ہے تھیٹر میں، چلو دیکھنے، چل دیے، تو غلطی ان کی، میں نے تو کہا، میں نے کہا دیکھو لڑکی بڑی خوبصورت ہے، چلو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہ چل دیا، تو اللہ میں نے تو تھوڑا اس کو ہاتھ پکڑا، میں نے تو کہا تھا، اس نے میری بات کیوں مانی، اسے تیری بات ماننی چاہیے تھی، اس نے میری بات مانی، تو غلطی اس کی، اللہ میں نے تو نہیں کروایا اس سے گناہ نا، اس نے خود کیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہوگا جہنمیوں کا حشر، جب وہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کے پیر یہی کہیں گے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ لوگوں نے خود کیا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ آج مولوی چلاتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے لوگوں کو قبروں پہ سجدہ کرو، ہم نہیں کہتے لوگوں کو جا کے فاتحہ کرو، لوگ کرتے ہیں وہ جانے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حق کو تسلیم کریں، حق کو مانیں، اللہ تعالی ہم کو حق بات کہنے سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی بات کے لیے پارٹ 3 ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔